صرف سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ کوئی ریٹائرڈ جرنیل کبھی بھی نیب کے شکنجے میں آیا ہے، کبھی احتساب کے شکنجے میں آیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی جو اثاثے ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن ججز اور جرنیل یہ احتساب سے بالا تر ہیں۔ تو یہ بائسڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کریں تو بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو، ججز کو، جرنیلوں کو، سب کو اس کرپشن کے جو نیب کی دائرہ کار ہیں اس کے اندر لے آئیں، اس کے بعد یہ چیز ہوگی۔ یہ جو میں جی سینیٹر مشتاق صاحب کا مائک تک جی پلیز کنکلوڈ کر مسٹر لیجیے۔ اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ سننا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ آپ اس پہ امینڈمنٹ پہ مسٹر اسپیکر، میں اتفاق کرتا ہوں وفاقی وزیر صاحب کے ساتھ کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ نیب کے جو قوانین تھے وہ ڈریکونین لا تھے اور ون سائیڈڈ تھے اور بلیک لاس تھے، اور نیب کا ادارہ بائسڈ رہا ہے ہمیشہ سے، اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے ہمیشہ سے۔ مخالفین کو دبانے کے لیے، اختلافی آواز کو دبانے کے لیے یہ ایک ذریعہ، اور اپوزیشن کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے یہ ایک ذریعہ استعمال ہوا ہے۔ اور ہمیشہ سے حکومتوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ میرا چور زندہ باد اور اپوزیشن کا چور مردہ باد۔ اس لیے اس میں اصلاح کی ضرورت تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال سے مسلسل جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس میں ترامیم آ رہی ہیں۔ مسٹر اسپیکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، اور ہم خود اس وقت 180 ممالک میں سے 140 نمبر پہ ہیں کرپشن میں۔ اور میں آپ کو مسٹر اسپیکر یہ بتاؤں، وزیر صاحب کے علم میں بھی یہ لاؤں کہ صرف اس سال پاور سیکٹر کا جو کرپشن ہے وہ 900 ارب روپے ہے۔ صرف اس سال جو ایس او ایز ہے، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، وزیر خزانہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ 450 ارب روپے یہ اس کا خسارہ ہے۔ تو یہ سب کرپشن کی وجہ سے ہے۔ تو کرپشن ہماری ساؤنٹی کے لیے ایک تھریٹ ہے، اور کرپشن ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمیشہ سے سینٹ کے فلور پر بھی یہ بات کہی ہے کہ کرپشن کو آہنی ہاتھ سے نمٹنا چاہیے، اور کرپشن کو دہشت گردی کے برابر جرم قرار دے کر جو لوگ کرپشن میں ملوث ہوں ان کے شناختی دستاویزات بھی، پاسپورٹ ہو، CNIC ہو، ان کو ضبط کرنا چاہیے، ان کو ٹیررسٹ جو ہیں وہ کے انداز سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور ہینڈل کرنا چاہیے۔ مسٹر چیئرمین، لیکن میں یہ عرض کروں کہ میں نے پہلے بھی وزیر صاحب کو بھی یہ تجویز دی ہے کہ اس نیب کے اوپر آپ کو ایک کنسنسس کریٹ کرنا چاہیے۔ صرف سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ مسٹر چیئرمین، یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ججز کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے بیٹوں کو فرنٹ مین بنایا ہے، جب ججز کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے دامادوں کو فرنٹ مین بنایا ہے اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو یہ کیسا احتساب ہے؟ یہ تو پھر آپ صرف سیاستدانوں کا احتساب کر رہے ہیں، اور سیاستدانوں میں بھی صرف اپوزیشن کا احتساب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک براڈ بیس کنسنسس ہے۔ اسی طرح ججز کے ساتھ جرنیلوں کا بھی۔ مسٹر چیئرمین، کوئی ریٹائرڈ جرنیل کبھی بھی نیب کے شکنجے میں آیا ہے، کبھی احتساب کے شکنجے میں آیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی جو اثاثے ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن ججز اور جرنیل یہ احتساب سے بالا تر ہیں۔ تو یہ بائسڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کریں تو بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو، ججز کو، جرنیلوں کو، سب کو اس کرپشن کے جو نیب کی دائرہ کار ہیں اس کے اندر لے آئیں، اس کے بعد یہ چیز ہوگی۔ یہ جو میں جی سینیٹر مشتاق صاحب کا مائک تک جی پلیز کنکلوڈ کر مسٹر لیجیے۔ اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ سننا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ آپ اس پہ امینڈمنٹ پہ میں اب زیادہ سننا مسٹر چاہیں گے۔ اسپیکر، میں جو امینڈمنٹس لایا ہوں، ایک اس میں یہ ہے کہ آپ نیب کو ڈریکونین اس کو نہ بنائیں، لیکن اس کو ٹوتھلیس بھی نہ بنائیں، اس کے دانت بھی نہ نکالیں۔
میں پہلی امینڈمنٹ اس میں یہ لایا ہوں کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ قانون سازی کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہوتی. تو یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. جو امینڈمنٹ میں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کا ختم کر دیا جائے. تھینک یو جی. جی مسٹر فار لا اینڈ جسٹس. جناب اسپیکر، یہی بات میں نے کی تھی کہ یہ لاء جب بنا بھی تو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ تھا، اور جب اس میں ترمیم ہوئی تو اسی ریٹروسپیکٹیوٹی کو سامنے رکھا گیا. جو بات سینیٹر مشتاق صاحب نے کی ہے کہ اس میں ججز اور جرنیلوں کو نہیں شامل کیا گیا، ہمارا آئین جو ہے وہ چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے. ججز کے لیے آرٹیکل 209 کا ایک میکنزم ہے جو کہ اس ہاؤس نے آج بھی ڈسکس کی ہے دن میں، اور 209 کی موجودگی میں نیب کے حوالے سے یہ شاید ممکن نہیں ہے. فیئر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. دوسرا جو جرنلز کے بارے میں بات کی گئی تو آپ کو شاید علم ہو مشتاق صاحب کو کہ یہ جب لاء آیا ہے تو اس میں لوگ پروسیکیوٹ ہوتے رہے ہیں. ایڈمرل منصور الحق کا کیس ہے، بریگیڈیئر امتیاز کے، اور بہت سارے کیسز ہیں جس میں وہ پروسیکیوشنز ہوئیں اور سزائیں بھی ہوئیں، بریتیں بھی ہوئیں. تو ریٹروسپیکٹیوٹی تک محدود رکھے. جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو دہشت گردی کے برابر تصور کیا جائے، مینس ہے اینٹی کرپشن، لیکن آلریڈی ہمارے ہاں مختلف لاز موجود ہیں اینٹی کرپشن کے، جو کہ ایف آئی اے اور صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ایکسرسائز کرتی ہیں. کسی حد تک مقامی پولیس کا بھی کچھ ڈومین ہوتا ہے، اور کچھ ریگولیٹری فریم ورکس ہیں جن میں جیسے منی لانڈرنگ، اور اس کے لیے سیشن عدالتوں کو یہ اختیارات حاصل ہیں. ہمیں رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ نو کرائم شوڈ گو ان پنشڈ. مقدمات قائم کرنے سے اور لوگوں کی آرم ٹویسٹ کرنے سے اور سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو پابند سلاسل کرنے سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا. آپ نے 4 سال پہ محیط جو کیمپین چلائی تھی عمران خان حکومت نے، آپ نے اس کے نتائج دیکھے کس طرح صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے بلکہ دیواروں میں چننے کے لیے اسے استعمال کیا گیا. تو میں صرف اس وضاحت کے ساتھ سر I oppose this amendment. This may be rejected by the House. Now I put the amendment as moved by Senator Mushtaq Ahmed Khan to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have. Now I put the amendment as moved by Senator Mushtaq Ahmed Khan to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have.